آپ دوستوں کو ایک مشہور بہادر اور نڈر قوم گجر کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتا ہوں کہ وہ کون تھے اور ان کا شجرہ نسب کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک جاتا ہے۔ یقیناً یہ معلومات آپ کے لیے دلچسپی میں اضافے کا باعث بنے گی۔ ذہن میں رہے، ذات صرف ہماری پہچان کے لیے ہوتی ہے، اس پر فخر کرنا مناسب نہیں۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر پنجابی، پٹھان، گجر، ارائی، بلوچ، راجپوت، جاٹ وغیرہ ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہے جو متقی ہے، اس لیے اس کو معلومات کی حد تک ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کر دیں۔ ایک اور بات ذہن میں رہے کہ تاریخ میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہی انسان یا قوم کی تاریخ کو مورخین نے مختلف انداز میں تحریر کیا ہوتا ہے۔ اس میں یقیناً مورخین کی خود ساختہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں، لہٰذا تاریخ مکمل طور پر سچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نہ قرآن ہے اور نہ ہی حدیث ہے۔ اس میں خشک اور تر دونوں طرح کے مضامین شامل ہوتے ہیں، اس لیے یہ بات بالکل ممکن ہے کہ میں جس بھی کتاب کے حوالے سے آپ کو تاریخ بتاؤں گا، آپ نے اسی طرح اسی کو پڑھنا ہے اور اسی کو ہی دیکھنا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ گجر ایک ذات ہے۔ اس ذات کے لوگ پاکستان اور بھارت میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ان میں ہندو اور مسلمان دونوں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سے دوست گجر قوم سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور گجرانوالہ میں تو بہت سے لوگ اس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور پیشے کے اعتبار سے ان میں اکثر گوالے ہیں، یعنی ان کا ذریعہ معاش بھینسوں کے دودھ پر ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے بعض علاقوں جیسے کانگڑا اور سنجھال کے پہاڑوں کے بیرونی کناروں میں یہ گجر تاحال خانہ بدوش، چرواہوں اور غلہ بانوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ گجر وسط ایشیا کے قدیم ترین قبیلوں میں سے ایک اہم قبیلہ ہے، جس کی تاریخ گزشتہ 5000 برسوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ گجروں نے کئی صدیوں پر محیط اپنی شناخت کی جنگ لڑتے لڑتے اس قبیلے نے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ گجروں کے کئی اور نام ہیں، جیسے گجر، گرجر، گرزر، گاوزر اور شاہیں جیسے کہ اجڑ، بکروال، دودی، بنہارا وغیرہ، مگر ہر ایک ذیلی شاہ کا شناختی، سماجی اور ثقافتی تانا بانا ایسے بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے اصل سے مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں۔ گجر کو گوجر اور گرجر بھی لکھا جاتا ہے۔ گجر یا گوجر 6 صدی عیسوی میں برصغیر میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی جسمانی خصوصیات ظاہر کرتی ہیں کہ یہ خالص ہند آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ آریائی قوم کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ گجر یا گرجر کی ایک معنی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کہ سنسکرت زبان سے ماخوذ ہے۔ سنسکرت میں گر کے معنی دشمن کے ہیں اور جر کے معنی تباہ کے ہیں، یعنی گرجر کا معنی ہوا دشمن کو تباہ کرنے والے۔ یہ نام ان کو دشمن پر برتری حاصل کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ گجروں کی بڑی آبادیاں اس وقت ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں ہیں، اور روزگار کے سلسلے میں یہ جفاکش لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی 12 ریاستوں میں گجروں کی قابل ذکر آبادی بود و باش کر رہی ہے۔ پاکستان کے سبھی صوبوں اور قبائلی علاقوں میں یہ لوگ آباد ہیں۔ ایون کہ افغانستان میں بھی گجروں کی خاطر خواہ آبادیاں موجود ہیں، جیسا کہ اس شعر سے پتہ چلتا ہے: ہم عرب و گجر است۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگ گجر مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، جبکہ ہندوستان میں گجروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ بھارت میں سکھ، جین اور پارسی گجر بھی موجود ہیں، اس لیے مختلف ان کی شکلیں ہیں۔ چینی مورخ ہیون سانگ کے مطابق ہندوستان میں گجر سلطنت مشرق سے مغرب میں 833 میل تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا دارالخلافہ بھینمال تھا۔ گجر عہد میں ہندوستان الگ الگ علاقوں اور چھوٹے چھوٹے راجواڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر علاقے پر کوئی نہ کوئی قوم یا قبیلہ راج کر رہا تھا۔ ایسے میں گجروں کے اولین نشانات جو گوجری ورثے کی صورت میں آج بھی موجود ہیں، ان کو ڈھونڈنا جو شیل لانے کے مترادف ہے۔ گجروں کی بھارت میں آمد اور اس کے بعد ان کے عروج کا عہد 5ویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر 12ویں صدی عیسوی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر بھی قریب وراثتوں کی چھان بین سے گجر ورثے کے نشانات مل ہی جاتے ہیں۔
گجر برادری کی کچھ مشہور سیاسی سماجی شخصیات جیسے چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام دیا تھا، فضل الہی چودھری سابق صدر پاکستان ہیں، ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم انڈیا، اس کے علاوہ ساحر لدھیانوی معروف شاعر، حافظ سعید سربراہ لشکر طیبہ، جاوید چودھری معروف ٹی وی اینکر، اس طرح محمد عامر اور شعیب اختر جو عظیم پاکستانی کرکٹرز ہیں، ان کا تعلق بھی اسی گجر برادری سے ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے نامی گرامی شخصیات بھی گجر برادری میں پائی جاتی ہیں جن کو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور ان کے لیے میں ایک نئی ویڈیو بناؤں گا۔ آپ اس چینل کے ساتھ ٹچ رہیے گا تاکہ اس کا بھی آپ کو پتہ چل سکے۔